کہ پہلے نامہ اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے نامہ اعمال دیکھ۔ دوستو اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، سنت سے قربت اختیار کرو، نبی کی سنت سے محبت کرو، بدعت کو مٹاؤ، شرک کو مٹاؤ، معاشرے سے فحاشی کو مٹاؤ، اور اپنی شکل و صورت کو مسلمانوں کی شکل و صورت بناؤ، اپنے اعمال کو مسلمانوں کا عمل بناؤ، اپنا کردار، اپنا معاملہ، لین دین اسلامی بناؤ۔ یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی نظر کرم کا سبب ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ، گاؤں کے لوگ، شہر میں رہنے والے لوگ ایمان لائے، تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ایمان، تقوی، اللہ کے نبی سے محبت، یہ چیزیں تمہیں اللہ کے غضب سے دور رکھیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہلاکت اور تباہی سے محفوظ رکھے۔ آج امت مسلمہ دنیا کے جو چاروں سمت میں ہلاکت و بربادی کے غار میں جا گری ہے، غیر قومیں امت مسلمہ پہ مسلط ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت کو رب کی کتاب سے، نبی کے فرمان سے قریب کر دے، امت کو دین حق سے قریب کر دے، مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، مسلمانوں کے دین کی کو انہیں اپنے دین کی قدر و قیمت سمجھنے کی اور دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہ ابھی حزب اللہ نے یہودیوں سے مقابلہ کیا اور اسرائیل کی شکست ہوئی، لیکن حزب اللہ کو لوگ صحیح مسلم نہیں سمجھتے۔ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ حزب اللہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ روافض ہے، روافض شیعہ، اسلام کے دشمن، جن کا عقیدہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، آخری زمانے میں ان کے امام مہدی اور امام آئیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قبر سے نکال کر کے ان کے اوپر بدکاری اور زناکاری کی حد لگائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ام المومنین کے بارے میں یہ عقیدہ، خلفائے راشدین کو برا بھلا کہنا، اور نہ جانے شیعوں کے عقیدے آپ پڑھیے۔ حزب اللہ شیعوں کی جماعت ہے، روافض کی، دین حق سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب جہاں تک اسرائیل کے مقابلے میں یہ فتح یاب ہوئے تو یوں سمجھے کہ لبنان ویسے بھی ایک ایسا ملک ہے کہ عرب ملک ہے، لیکن لبنان میں 50% عیسائی رہتے ہیں، آبادی اس کی 50% نصرانیوں کی ہے، 25% شیعہ ہیں روافض، اور 25% اہل سنت ہیں۔ اب 50% وہ اور سمجھ لے کہ 75% تو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑے، اور اسرائیل کے معاملے میں ان کو اگر شکست نہیں ہوئی تو یہ ان کے دین کی دلیل نہیں ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں جب بھی کبھی ایسا معاملہ آئے کہ کسی رافضی کے ذریعے یا کسی نصرانی یا کسی غیر مسلم کے ذریعے مسلمان کا کوئی کام بن جائے تو ایک حدیث سے اس کو سمجھ لیا کیجئے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اس دین کو فاجر کے ذریعے بھی اس کی مدد کرے گا، اس دین کی فاجر کے ذریعے بھی مدد کرے گا۔ تو حزب اللہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں اور ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ یہی معاملہ ایران کا ہے۔ اس وقت ایران دھماکہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کو ہم نقشے سے مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور ہم دنیا کے ٹھیکیدار ہیں مسلمانوں کے۔ یہ دین کے دشمن ہے۔ تاریخ اسلام دیکھیے کہ جہاں بھی مسلمانوں کو یہودیوں یا عیسائیوں سے شکست ہوئی ہے، اس میں یہودیوں کے ساتھ یہ روافض اور شیعوں کی غداری شامل تھی، چاہے وہ ٹیپو سلطان کا معاملہ ہو، ٹیپو سلطان کے جو میر جعفر صادق اور یہ سب کیا تھے اس کے وزیر، جو اس کی شکست کا سبب بنے انگریزوں کا، یہ روافض اور شیعہ ہی تھے۔ اسی طرح سے اور پرانی تاریخ میں، تاریخ اسلام میں روافض نے ہمیشہ یہودیوں یا عیسائیوں کا ساتھ دیا ہے، مسلمانوں کا نہیں دیا ہے۔ عراق کے اندر آج جو قتل و خون ریزی ہو رہی ہے، اب تک
25-30 ہزار جو عراقی مسلمان امریکی فوجیوں کے ذریعے مارے گئے، لیکن 1.5 سے 2 لاکھ عراقی اہل سنت مسلمانوں کو ان شیعہ روافض نے ذبح کیا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ اور ان حالات میں اگر کوئی ایران کے خلاف بولے گا تو کہیں گے ارے یہ فتنہ مچاتا ہے، یہ اختلاف مچاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان ڈھکوسلوں سے اور ان لوگوں کے اس قسم کے دعوے سے دھوکہ نہ کھائیے۔ یہ کبھی اسلام کے دشمن نہیں ہو سکتے، کبھی دین کے سچے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اور تاریخ پوری دیکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی پیاری کتاب منہاج السنہ، اگر اس کے چند اسباق آپ کسی عالم سے پڑھ سکیں، یا اسی طرح اور ان کی حقیقت روافض کی دیکھیے کہ کیا ان کا ریکارڈ رہا ہے۔ اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے، اسرائیل پر ان کی فتح سے دھوکہ میں نہ آئیے۔ میرے پاس کمپیوٹر میں ہے، اسی لیپ ٹاپ میں شیخ سلیم بن عید الہلالی علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے بڑے اہم اور خاص شاگرد تھے، انہوں نے حزب اللہ کے تعلق سے اپنا فتویٰ دیا ہے، لیکن عربی میں ہے۔ اگر آن بھی کروں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ الا ماشاء اللہ چند لوگ، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ دشمن ہیں، ان سے خبردار رہو، اور ان کی کامیابی سے یہ نہ سمجھو کہ یہ اسلام کے نمائندے ہیں۔ تو کیا وہاں نماز پڑھنا جائز ہے یا نماز ہو جاتی ہے، جس طرح لاہور میں داتا دربار وغیرہ؟ 7 ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، ان میں ایک تو قبرستان بھی ہے۔ تو کسی مسجد میں قبر ہے، خصوصاً وہ قبر اگر سامنے آ رہی ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز ہوگی ہی نہیں، الا یہ کہ قبر مسجد کے کسی پیچھے کے حصے میں ہے، اور اس میں بھی دیکھیں گے کہ یہ مسجد پہلے بنی یا قبر۔ اگر مسجد پہلے سے ہے اور اس میں کسی مردے کو دفن کیا گیا تو بہتر تو یہی ہے کہ اس قبر کو اٹھا کر کے عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ اور اگر قبرستان پہلے سے ہے اور قبر میں مسجد بنائی گئی تو ایسا وقف صحیح نہیں ہوگا، وہ مسجد وہاں سے ہٹا کے عام مسجد جو ہے مسلمانوں کی عام جو جگہیں ہیں وہاں پہ مسجد بنائی جائے، قبرستان میں عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد کے اندر ہے۔ یہ سوال نہیں بلکہ شبہہ یا اشکال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں نہیں ہے، بلکہ کہاں ہے؟ آپ کے حجرے میں، آپ کے گھر میں، وہ گھر آپ کا تھا۔ اب دنیا کی آبادی بڑھی، مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، تو قبر کا کچھ حصہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد کے اندر، حالانکہ مسجد سے آج بھی وہ باہر ہے، قبر کا حصہ مسجد کے اندر نہیں ہے۔ اور آپ کی قبر اصل میں مسجد کے اندر نہیں، گھر میں ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے میرے لیے وہاں دفن ہونے کی اجازت مانگو، کیونکہ نبی کے بعد اس گھر کی مالکن حضرت عائشہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھنا کیا، اگر کہہ دے تو دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں دفن کرنا۔ تو اللہ کے نبی کی قبر مسجد نبوی میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے مکان میں ہے، اور مسجد اپنی جگہ ہے، مکان اپنی جگہ ہے۔ تو یہ شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ قبرستان میں یا داتا گنج جو دربار کی مسجد ہے، یا ہندوستان وغیرہ میں حاجی علی پہ دیکھ لیجئے، یا حاجی ماہم وغیرہ پہ، اس قسم کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سود لینا حرام ہے، لیکن اگر بینک اصل پیسہ یا اصل پیسے کو نکال کر کے باقی جو سود کا پیسہ ہے اس کو ہم کسی غریب میں ثواب کی نیت سے دے دیں تو کیسا ہے؟ غلط ہے۔ حرام چیز کو حرام کا آپ ثواب کیسے پائیں گے؟ حرام کاری میں ثواب ملتا ہے؟ حرام میں ثواب کہاں ملے گا؟ اب حرام میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ مزید حرام سے بچ جائیں۔ اب اس حرام کو وہاں چھوڑ دیں گے تو بھی ایک مصیبت ہے کہ آپ ہی کے لیے قتل کے لیے ہتھیار لائیں گے، اسی بھاجپا کے لوگ اسی بینک والوں سے مل کر کے، اور اسی پیسے سے پتہ نہیں کیا کہ آپ کے لیے سازشیں ہوں گی، آپ ہی کے لیے قتل گاہیں تعمیر کی جائیں گی۔ آپ اس کو نکال لیں، ثواب تو نہیں پائیں گے، لیکن حرام سے بچنے کے لیے اہل علم نے اجتہادی فتویٰ دیا کہ اسے عام راستہ کہیں بنا دیجئے، کہیں گلی بنا دیجئے، کہیں لیٹرین باتھ روم یا رفاہی اور سوشل چیز، کہ ثواب کی نیت تو نہ ہو لیکن آپ کا پیسہ مزید حرام میں استعمال نہ ہو۔ ایک حرام آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اس حرام کو آپ
کیسے استعمال کریں کہ مزید آپ کو گناہ نہ ملے. ثواب تو نہیں ملے گا، مزید گناہ سے بچنے کے لیے یہ راستہ ہے. شیئر خریدیں تو جو نفع ملتا ہے وہ نفع حلال ہے یا حرام. شیئر ایک الگ چیز ہے، اچھی چیز کا شیئر ہے، کس طرح کا شیئر ہے، کیسی تجارت ہے، کیا ہے، پوری اس کی ڈیٹیل ہو، کسی عالم کے سامنے پورا جو اس کا رول ہے، ضابطہ ہے رکھے، یہ شیئر ہے، یہ قیمت ہے، یہ منافع کا پرسنٹیج ہے، یہ چیز ہے، میں کر رہا ہوں، میرے لیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اس طرح کے فتوے اور سوالات اس طرح دو جملوں میں نہیں بننے والے ہیں. مرنے والے کو ایصال ثواب کس طرح پہنچائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے، جواب تقریباً اس میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ذریعہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان مر گیا تو دنیا سے رشتہ ختم، مگر تین چیزوں سے دنیا سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے: نفع بخش علم، یا نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا صدقہ جاریہ جو زندگی میں انسان نے کوئی صدقہ کا کام کر دیا، خیر کا کام کر دیا، مرنے کے بعد اسے اجر پہنچتا رہے گا. علم ہے، اب جیسے یہ تفسیر ہے، مثلا مولانا جناگڑھی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا، حافظ صلاح الدین صاحب نے تفسیر کیا، ٹھیک ہے، حافظ صلاح الدین صاحب تو زندہ ہے لیکن جناگڑھی رحمہ اللہ دنیا میں نہیں ہے، قبر میں انہیں ثواب پہنچ رہا ہے. امام بخاری نے بخاری 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، دنیا بخاری شریف پڑھ رہی ہے. امام بخاری کتنا اجر پاتے ہوں گے؟ یہ علم کا انہوں نے استعمال کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسا علم حاصل کرو اور اولاد کو وہ علم سکھاؤ جو علم مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے. کتنا بڑا علم اللہ نے امام بخاری کو دیا کہ وہ آج تک انہیں اجر مل رہا ہے. اسی طرح سے صدقہ جاریہ ہے، خیر کا کام کوئی خود کر جائے. اب جیسے تفسیر ہی ہے، تقریباً ملک فیض رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی تو 80 ملین نسخے اس وقت تک تقسیم ہوئے تھے، اور ابھی 110 یا 120 ملین نسخے پوری دنیا کی زبانوں میں چھپ چکے ہیں. اللہ نے آپ کو علم دیا، مسجد بنا دیں، مدرسے کی تعمیر کر دیں، یا کسی یتیم کی کفالت کر لیں، دین کے کسی بھی کام میں حصہ لے لیں، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. یا اولاد ہے، مرنے کے بعد اولاد دعا کرے، اس کا ثواب ملے گا. اولاد صدقہ و خیرات کرے، اولاد ہے تو حج و عمرہ کر لے، اس کا بھی ثواب ملے گا. بلکہ امام بخاری نے صحیح اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ واقعہ نقل کیا، البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ مردے کا اس کی قبر میں ایک دن درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ولد استغفر لک، تیرے بیٹے نے مغفرت کی دعا کی ہے، تو مردے کو ثواب پہنچتا ہے. تو یہ چند طریقے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے. اور چند سوالات اور ہیں. گاڑی کا بھی وقت ہو گیا ہے، کیا خیال ہے، اس کا جواب دے دیا جائے یا بند کیا جائے؟ ہندوستان میں کچھ فرقے کے لوگ فرض نمازوں میں رکوع کی بعد کی دعا الحمد کیا کثیرن طیبن تمام مقتدی امام کے پیچھے زور آواز سے پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے؟ دعا یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. یہ دعا ہے، کوئی اگر زور سے پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول نے پڑھا ہے اور آپ نے ان کو بشارت دی کہ جب تم نے اسے پڑھا تو اللہ کے فرشتے اسے دوڑ پڑے لینے کے لیے. اسی طرح سے تصویر بنانا، تصویر کھینچنا، ویڈیو فلم کے بارے میں وضاحت کریں. اور ابھی جو ویڈیو فلم آپ کا بنا ہے کیا یہ عورتیں دیکھ سکتی ہیں؟ یہ تو تقریباً ہر موضوع کا سوال ہے. جب پچھلے سال یہاں پہ ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب تشریف لائے تھے، یہ سوال کیا گیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی کیسٹ میں بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا تھا. تو اس سوال کے جواب کے لیے ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ سن لیجئے، جواب دیا جا چکا ہے پوری تفصیل سے. ایسے لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ہی روزہ رکھتے ہیں، کیا ان کو سلام کیا جا سکتا ہے بھلے ہی یہ خاص رشتہ دار ہوں؟ جب خاص رشتہ دار ہیں اور اتنا گہرا رابطہ ہے تو انہیں نماز کی دعوت دیجئے اور دین کی دعوت دیجئے اور نماز روزہ کی طرف انہیں مائل کیجئے. سلام کے ذریعے ہی اگر آپ ان تک پہنچے کہ آپ کا سلام انہیں دین کے قریب لے آئے گا تو آپ جائیے. ایسے لوگوں کو، وہ ایک ایسا بیمار ہے جس کا علاج آپ کو کرنا ہے، اب اس کی بیماری کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ آپ کیجئے. اڑ جائے کہ نہیں پڑھتا میں،
میں نہیں مانتا نماز کو، تو کھلا ہوا یہ کفر ہے، پھر اس سے آپ رشتہ توڑ لیں گے، لیکن دعوت دیں گے